السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ المالک الخیر والشر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ المنور اللہم نور قلب رمضان الحیدر بے فیضان القرآن و سنت الدرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم المتين المبين المعين دعائے خیر وی گویم پس تمہید طولانی نگاہ ہمرا مجلہ کن زنور قبلہ سہنی نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم خدا خود میری مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے مدمدم حضرات میں اس علاقے میں گوڈا علاقے میں 24-25 سالوں سے تقریر کے لیے آ رہا ہوں جا رہا ہوں اور تقریباً اتنے ہی عرصے سے پورے گوڈے ضلع میں کہیں بھی پروگرام ہوتا تھا تو ایک ذات کو ڈھونڈتا تھا پوچھتا تھا باضابطہ جہاں قیام میرا ہوتا تھا فخر العلماء مناظر اہل سنت علامہ فہامہ مفتی عبدالواحد نعیمی مدث اللہ العلی والنورانی کو مگر تقریباً 25-26 سال کے بعد آج وہ میرے مجلس کی حیثیت سے ممبر پر تشریف فرما ہے اور یہ میرے نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اس وقت مفتی صاحب کی صدارت میں بہت سارے علماء، خطبہ، ائمہ، شورا تشریف رکھتے ہیں۔ کوئی آفتاب ہے، کوئی مہتاب ہے، جو جہاں ہے لاجواب ہے۔ سب کا نام بھی اگر ایک طرف سے لیا جائے تو 5-10 منٹ تو آپ حضرات ان حضرات کو جانتے ہیں؟ ہاں ہوں، کچھ تو بولو، زور سے بولو، محبت سے، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کروں، میں اپنی پوری تائید اور حمایت مولانا عالم رضا نورانی کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو تجویز پیش کی بہت بہترین تجویز ہے، حالات کے مطابق ہے۔ واقعی میں اس وقت اس سے بڑی کوئی اور ضرورت ہے ہی نہیں کہ علماء متحد ہو جائے۔ بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ اور جب امام متحد ہوں گے تو مقتدی کو تو متحد ہونا ہی ہے۔ صحیح کی غلط؟ اس سے پہلے کہ میں گفتگو چالو کروں، ایک سے ایک بڑے لوگ، ایک سے ایک اچھے لوگ، ایک سے ایک لاجواب لوگ، آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے۔
لیکن آپ لوگوں کے چہرے سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خاص خوشی ہے. ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں نا ہے؟ تو پھر مسکرا کے بولو نا کچھ. پیچھے والوں کرسی والوں آپ بچہ کا جب ختنہ ہونے لگے 2-3 سال میں تو تب ضرورت پڑتی ہے. جب 18, 19, 20 سال کا لڑکا لڑکی ہو جائے, نکاح ہو, شادی ہو, تب ضرورت پڑتی ہے, یا مر جائے جنازہ میں ضرورت پڑتی ہے, یا پھر تیجا. لیکن آؤ میں آپ کو ایک روایت سناؤں کہ صرف یہاں تک علماء کی ضرورت نہیں پڑے گی. علماء کی ضرورت قدم قدم پر ہے, دیگ دیگ پر ہے, بات بات پر ہے. علماء کی ضرورت جب تک آپ زندہ ہیں تب تک ہے. علماء کی ضرورت آپ کے مرنے کے بعد ہے. علماء کی ضرورت کل میدان محشر میں پڑے گی. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں جو مفتی اپنے واحد کے گرد رہتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کا بیٹا شاہد رضا عالم بن گیا ہے, آپ کا بھتیجا شاہد رضا عالم بن گیا ہے, آپ کا بھانجا شاہد رضا عالم بن گیا ہے, آپ کے گھر میں شاہد رضا عالم بن گیا ہے, آپ کے خاندان میں شاہد رضا عالم بن گیا ہے, آپ کی بستی میں شاہد رضا عالم بن گیا ہے. پترکی کے سنی اور خوش نصیبہ مسلمانوں, اگر ان کا احترام ان کی عزت آپ نے صحیح معنوں میں کی تو اللہ کی قسم ان سے ممکن ہے کہ آپ کو دولت نہ ملے, ممکن ہے ان سے ثروت نہ ملے, ممکن ہے ان سے مال نہ ملے, مگر اللہ کی قسم اگر آپ نے دل سے ان کی عزت کی تو ان سے آپ کو جنت مل سکتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت صوفی رضائے ملت کانفرنس. ان سے آپ کو جنت مل سکتی ہے. کیا مل سکتی ہے؟ جنت ہی بول دو کم سے کم, تھوڑی سی زبان ہلا کے پورا مجمع بولو. کیا مل سکتی ہے؟ جنت. اس کے بعد تو کچھ بول ہی نہیں رہے. کیا مل سکتی ہے؟ اچھا جنت اگر کوئی روپیہ سے بانٹنے لگے, بیچنے لگے, تقسیم کرنے لگے تو کتنا خرچ کر دو گے آپ ایک جنت حاصل کرنے کے لیے؟ حساب کتاب کرو گے کیا؟ چلو حساب بعد میں کرنا. حساب کر لو تو مفتی عبدالواحد صاحب کو دے دینا, ہم تمہیں پوچھ لیں گے کیا حساب کیا تھا. لیکن میرا حساب سنو. جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے ہمیں نہیں معلوم, مگر اللہ کی قسم جنت تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے باپ اپنے سگے بیٹے سے قیامت کے دن, سگی ماں سگی بیٹے کے لیے ایک نیکی کے لیے منہ پھیر لیں گے. بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی. ایک نیکی بھائی بھائی کو نہیں دے گا, ایک نیکی سگی ماں سگی بیٹی کو نہیں دے گی. اللہ اکبر. کہنے کی ارے بولو نا بھائی, کہاں؟ ایک نیکی. آنکھ سے مت بولو بیٹا, زبان سے بولو. کہاں؟ ایک نیکی. کہاں میں نہیں دے گا؟ جنت میں. یہاں تو آپ کو کروڑوں نیکی مفتی عبدالواحد یہیں سے دے سکتے ہیں, مولانا شاہد رضا یہیں سے دے سکتے ہیں. بولو سبحان اللہ. 10 نیکی مل گئی, اور زور سے بولو سبحان اللہ. پھر 10 نیکی مل گئی, بولو زور سے الحمدللہ. 10 نیکی پھر مل گئی, پھر بولو اللہ اکبر. پورا مجمع بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر. دیکھو 10 نیکی مل گئی. یہاں مولانا شاہد رضا کے چہرے کو دیکھو نیکی ہی نیکی ہے, مفتی عبدالواحد کے چہرے کو دیکھو نیکی ہی نیکی ہے, مولانا صاحب کو دیکھو نیکی ہی نیکی ہے. سبحان اللہ بول دو تب نیکی, الحمدللہ بول دو تب نیکی, اللہ اکبر بول دو تب نیکی. ان کو دیکھ لو تب نیکی, ان کو سن لو تب نیکی, ان سے ہاتھ ملا لو تب نیکی, ان کے ساتھ بیٹھو تب نیکی, ان کے ساتھ چلو تب نیکی, ان کی خدمت کر لو تب نیکی. اور سے بولو یار سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسان ہے یہاں
नेकी कमाना, नेकी हासिल करना, मगर यहाँ आप सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं है। आप 5 मिनट मुफ्ती अब्दुल वाहिद के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप मौलाना शाहिद रजा का जुब्बा मामा देखकर सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ मुफ्त में नेकी मिल रही है। सवाल हिलाओ, सुभान अल्लाह बोलो नेकी, आंखें चलाओ, मुफ्ती साहब के चेहरे पे डाल दो तब नेकी, मस्जिद चलकर जाओ तब नेकी, माँ के कदमों तक पहुंचो तब नेकी, रात में बीवी के बिस्तरे पे पहुंच जाओ तब नेकी। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मोहब्बत से मुस्कुरा के, इतना आसान है मुफ्ती साहब करना, यहाँ नेकी का हासिल करना। बीवी के बिस्तरे पे जाओ तब नेकी तो बोल दो, हाँ हाँ, मस्जिद चलो तब, जोर से बोलो, मदरसा जाओ तब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद से मोहब्बत से मुसाफा कर लो तब, माँ बाप के कदमों को दबाने लगो तब, बीवी को अपने हाथ से उठा उठा के लोकमा खिलाओ तब, सुभान अल्लाह बोल दो तब। मगर बोलते तो हो नहीं आप लोग, जरा बोलो ना मुस्कुरा के। नेकी कमा लो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज मुफ्ती अब्दुल वाहिद के साथ बैठ के नेकी कमा लो, आज उलमा की तकरीर सुन के नेकी कमा लो, आज कुरान की तिलावत सुन के नेकी कमा लो। अल्लाह की कसम, यही एक नेकी जो यहाँ बात बात पर 10 नेकी, 20 नेकी, 70 नेकी, 170 नेकी, लाखों नेकी, करोड़ों नेकी, वहाँ कयामत के दिन एक नेकी घट जाएगी। माँ अपनी बेटी से मांगेगी, बेटी नहीं देगी, बेटा अपने बाप से मांगेगा, नहीं देगा, भाई अपने भाई से मांगेगा, नहीं देगा। खींचे मुसलमानों, आज जो मौलाना शाहिद रजा की दस्तार में आए हो, सुनो, कयामत के दिन इनके क्या जलवे होंगे। आज तो तुम मौलाना नूरानी का मजाक उड़ाते हो, आज तो तुम मुफ्ती अब्दुल वाहिद का मजाक उड़ाते हो, आज तुम्हें अल्लामा रसूलुल्लाह रज़वी अलैहि रहमतुल्लाह पे एतराज है, आज तुम्हें किसी पे एतराज है, मौलवियों पे एतराज करने वालों, सूफियों पे एतराज करने वालों, आलिमों पे एतराज करने वालों, मुफ्तियों पे उंगली उठाने वालों, ये कयामत के दिन जब काम आएंगे, जब जहाँ काम नहीं आएगा तब, जब नादान नहीं आएगी तब, जब भाई काम नहीं आएगा तब, जब बेटा काम नहीं आएगा तब, जब खानदान काम नहीं आएगा, किससे काम आएगा ये बताऊं या तकरीर खत्म कर दूं? चिपकने की मुझको आदत नहीं है। वैसे मैंने जो वादा किया था, मेरा वादा पूरा हो गया। 11 बजे का टाइम था, 1 बज गया। अब मैं जा सकता हूं, मुझको कोई नहीं रोक सकता। बोलूं या दुआ ही कर दूं? मदीना शरीफ गया था, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं याद करके आया हूँ। 2-3 दुआ आपको दे के मैं चला जाऊं, इजाजत है? नहीं, महबूब साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे नहीं हंसी है कि नहीं है? इन लोग को तो नजराना देना चाहिए। और ये जियाउल हक साहब तो ऐसे मुराकबा में है, हमारे उस्तादुल शोरा, अल्लाह का करम है, 35 साल से इस लाइन में है। बोलो सुभान अल्लाह। जब हम जेरे तालीम थे तो मुरादाबाद में इनका जलवा था। बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे इन लोगों का जलवा होगा, बताऊं कि छोड़ दूं? लेकिन नहीं लग रहा है कि आप लोग सुनने के मूड में है यार। जरा हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। कुर्सी वालों, अगर आप लोगों के हाथ सलामत है तो उठा के बोलो, जरा बोलो मुस्कुरा के, नारे तकबीर। ऐसे जलवे होंगे और कब होंगे? माँ ने इनकार कर दिया है, बाप ने इनकार कर दिया है, भाई ने इनकार कर दिया है। तो ये पबजी खेलने वाले साथी छोकरे ओकरे, इनकी औकात क्या है? यहाँ हमारे जवाब दे दिया, नहीं लेकिन नहीं मिलेगी। बाप ने मना कर दिया, बेटा लेकिन नहीं मिलेगी। सगा भाई ने, यहाँ जो इन दोस्तों के चक्कर में अबजी पबजी, ताड़ी, दारू, गाजा, भांग, चरस, तुम्मा फेरी, हेर फेज, नौ छाओ, बेईमानी, शैतानी, हरामखोरी, अय्याशी, बदमाशी करते हो, ये तो नजर भी नहीं आएंगे, ये तुम्हें धक्का मार के दोजख में खुद भेजेंगे। समझ रहे हो? शर्म आपको आनी चाहिए और अक्ल आपको होनी चाहिए कि जो लोग आपसे ऐसा काम करवा रहे हैं, आपके साथी पबजी खेलो जहन्नम में जाओ, सूद खाओ जहन्नम में जाओ, प्याज खाओ जहन्नम में जाओ, आओ साथ में अय्याशी करो जहन्नम में जाओ, हरामखोरी करो जहन्नम में जाओ, बेईमानी करो जहन्नम में जाओ, नौछाव करो जहन्नम में जाओ।
سنو رمضان حیدر قادری فردوسی کا ایک مشورہ مان لو، ایسی دوستی مت کرو جس کا نتیجہ جہنم ہو، ایسی دوستی کرو کہ دوستی ہو جائے تو دوستی تمہیں جنت پہنچا دے۔ ایسی دوستی کرنا چاہتے ہو مفتی محمود سے کرو، مولانا صاحب رضا سے کرو، مفتی عبدالواحد سے کرو، مولانا رضا نورانی سے کرو، ضیاء الحق بھٹاوی سے کرو، بابر عالم سے کرو، صوفی احمد سے کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو گے، یہ دوستی تمہیں جنت پہنچا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی رضائے ملت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو یہ صوفی رضائے ملت، صوفی صاحب نام کی ترتیب صحیح نہیں ہے، صرف صوفی کانفرنس یا رضائے ملت کانفرنس۔ کیا مفتی صاحب یہ بھدا لفظ ہے، بڑے عالم دیکھیں گے سنیں گے تو ہنسیں گے، اس لیے سارے اپنے لوگ عرض کر دیتا ہوں، سمجھے مولانا شاہ جان؟ ہاں جس کا بھی رہے درست کر لوں، غلط سلط ہوتا رہتا ہے، غلطی تو انسان ہی سے نہ ہوتی ہے۔ کیا مفتی صاحب بولو مسکرا کے سبحان اللہ، چہرہ دیکھ رہے ہو چمک رہا، ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ۔ اچھا سنو، مفتی عبدالواحد، مولانا شاہ جہاں، یہ لوگ کیسے کام آئیں گے؟ شاہد رضا، مولانا رسول اللہ اور عالم بعمل جتنے بھی ہیں بعمل عالم، جتنے بھی ہیں بعمل عالم، اس میں سے جو بعمل عالم ہوں گے ہے وہ کیسے قیامت میں کام آئیں گے؟ اللہ نمازیوں سے کہے گا جنت جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ نمازی ہو آپ لوگ؟ بن جاؤ نمازی۔ نمازی سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولو نا، جنت جاؤ۔ روزے داروں سے کہے گا جنت جاؤ، حاجیوں سے کہے گا جنت جاؤ، غازیوں سے کہے گا جنت جاؤ۔ اب جب اللہ نے آدر دے دیا، نماز پڑھنے والوں جنت جاؤ، روزہ رکھنے والوں جنت جاؤ، زکات دینے والوں جنت جاؤ، حق بولنے والے جنت جاؤ، احقاق حق کرنے والوں جنت جاؤ، ابطال باطل کرنے والوں جنت جاؤ، والدین کی خدمت کرنے والوں جنت جاؤ۔ سب جنت جا رہے ہیں تو عالم بھی لائن میں لگ گئے، اور جب عالم پہنچے تو اب سننا ذرا توجہ سے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، اللہ اکبر۔ نمازی جنت میں جا چکا، روزے دار جنت میں جا چکا، حاجی جنت میں جا چکا، غازی جنت میں جا چکا، ابھی زندہ دار جنت میں جا چکا، عبادت گزار جنت میں جا چکا، ماں باپ کا خدمت گزار جنت میں جا چکا، اور جب عالم گیا تو حکم ہوتا ہے ٹھہر جا، اللہ اکبر۔ نمازی سے نہیں کہا گیا ٹھہر جا، چلے گئے جنت۔ غازی سے، حاجی سے، کسی سے نہیں کہا ٹھہر جا، عالم ٹھہر گیا۔ معلوم ہے اگلا حکم ہوتا ہے وَشْفَعْ مَنْ تَشَفَّعَ، صرف ٹھہرنا ہی نہیں ہے، جس کی چاہو شفاعت کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑو، جنت میں لے کے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ کیا حکم ہو رہا ہے؟ وشفع، شفاعت کرو، ہاتھ پکڑو، جنت میں لے کر جاؤ۔ عالم کو ٹھہرایا گیا ہے اور حکم دے دیا گیا ہے، اس نے شفاعت دے دیا گیا ہے، اختیار شفاعت دے دیا گیا ہے، اللہ شفیع بنا دیا گیا ہے۔ اب عالم ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھو کس کس کو عالم جنت میں لے کر جائیں گے اور کیسے کیسے لے کر جائیں گے۔ ایک جھلک دکھاؤں؟ ہے ٹائم آپ کے پاس؟ دکھاؤں؟ کیا حکم ہوا؟ جنت میں لے کے جاؤ۔ اب دیکھو ان لوگوں کو جو اذن شفاعت ملا، شفاعت کا اختیار ملا، تو ان لوگوں کا اسٹائل ہے، آپ کا اسٹائل ہے، تھوڑا سا دولت آئی تو ان لوگوں سے منہ پھیر لیتے ہو، منہ بچکا لیتے ہو، سلام کا جواب نہیں دینا چاہتے ہو، مولوی کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے، یہ تمہارا اسٹائل ہے۔ مگر ان کا جو اسٹائل دیکھ رہے ہو دنیا میں دیکھو، مگر کل قیامت کے دن علماء کا، صوفیہ کا، مفتیان کرام کا اسٹائل دیکھنا، انداز دیکھنا، درہ دیکھنا، طریقہ کار دیکھنا، ان کی ادائیں دیکھنا۔ دیکھتا ہوں
دکھاتا ہوں ایک ادب عالم کی کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو چاہو جنت میں لے کر جاؤ، تو ایک آدمی آئے گا مفتی صاحب کے پاس عالم کے ساتھ، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت پہچانا؟ نہیں پہچانا۔ اچھا حضرت نہیں پہچانے، میں پچرکھی کا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی وضو کے لیے پیش کیا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہاں جو ہے نا دماغ 100% کام کرنے لگے گا۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ ابھی جو دنیا میں دماغ آپ کا ہمارا ہے نا صرف 9% کام کر رہا ہے۔ کتنا؟ بولو نا بھائی۔ اور وہاں کتنا کام کرے گا؟ 100%۔ کیا بولا؟ میں پچرکھی کا ہوں۔ مفتی عبدالواحد صاحب آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا۔ مولانا نذیر صاحب میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا۔ مولانا شاہد رضا ایک دن میں نے آپ کو وضو کر دیا تھا، کہ وضو کروا دیا تھا۔ اس کا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج صلہ مل جاتا، جزا مل جاتی، بدلہ مل جاتا، معاوضہ مل جاتا، انعام مل جاتا، اکرام مل جاتا۔ عالم دین رب کعبہ سے کہے گا مولا ہاں میں نے اس کو پہچان لیا، یہ فلاں بستی کا ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ واقعی میں اس دنیا میں مجھے ایک بار وضو کے لیے پانی پیش کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر انتظار کیا کر رہے ہو؟ وضو تم کو کرایا تھا، وضو کا پانی تم کو پیش کیا تھا، شفاعت کا اختیار ہے، ہاتھ پکڑو اور جنت پہنچاؤ۔ جب ایک وضو کرانے والے کو عالم دین، مفتی شرع متین، عالم ربانی، عالم بامل جنت میں لے کر جائے گا، پچرکھی والوں دل میں ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ جنہوں نے مفتی عبدالواحد کو کبھی کھلایا ہو، کبھی محبت سے نذرانہ دیا ہو، جو مولانا شاہد رضا کی آج کے بعد خوب دل سے عزت کرے گا، دامے درہمے قدمے سخنے مدد کرے گا، تو بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا؟ بتاؤ ان کو کتنا بڑا انعام ملے گا؟ بتاؤ ان کو کتنا بڑا اکرام ملے گا؟ مسلمانوں یہ جو مدرسے کہیں کے بھی مدرسے ہو، مدرسہ فیضان رسول ہی لے لو، اگر تمہارے پیسے سے چل رہا ہے، اگر تمہارے گلہ سے چل رہا ہے، اگر تمہارے اس سے چل رہا ہے، اگر تمہاری مدد سے چل رہا ہے، اگر تمہاری زکات سے چل رہا ہے، اگر تمہاری خیرات سے چل رہا ہے، اگر تمہاری خیرات سے چل رہا ہے، اگر تمہارے معاونت سے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، محقق بن رہا ہے، محدث بن رہا ہے، امام بن رہا ہے، صاحب علم شریعت بن رہا ہے، تو اللہ کی قسم ایک بار جو وضو کرا دے عالم اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جس کے پیسے سے آدمی عالم بنا ہو، حافظ بنا ہو، مفتی بنا ہو، ان کو پیسہ انعام دیا جائے گا۔ زور سے مسکرا کے بولو۔ اچھا یہ لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولو نا یار، جنت۔ اور کب لے کے جا رہے ہیں؟ جب ماں نے ایک نیکی دینے سے انکار کر دیا، سگے باپ نے ایک نیکی دینے سے، تب کام آ رہے ہیں یہ مفتی، تب کام آ رہے ہیں یہ عالم، تب کام آ رہے ہیں یہ فاضل۔ اچھا ان کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ تو اب تو جنت میں، جنت کی کیا بات ہے؟ جنت کی ایک بات بتاؤں، جنت میں جب آپ چلے جائیں گے، نماز کی وجہ سے، روزہ کی وجہ سے، زکات کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، ماں باپ کی عزت کرنے کی وجہ سے، علماء کی قدر کرنے کی وجہ سے، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ ہوگا کہ جنت میں کوئی چیز سوچیں گے آپ، کیا کریں گے؟ سوچیں گے، کسی چیز کا خیال دل میں آئے گا، بس وہ چیز آپ کو مل جائے گا۔ مثلا جنت میں آپ ٹہل رہے ہیں، آپ نے سوچا اخروٹ حاضر، آپ نے سوچا سیب حاضر، آپ نے سوچا کیلا حاضر، آپ نے سوچا نوکر حاضر، آپ نے سوچا حور حاضر۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔
کیا جنت کا عالم ہوگا، جنت کو کوئی کیا بیان کر سکے. خود حضور پر نور آقا باوا ملجا داتا ختم الرسل مولائے کل دانے سبل ہادی عالم نور عالم فخر آدم و بنی آدم تحاب و یاسین صاحب قرآن مبین رحمت للعالمین مظہر رب العالمین مصطفیٰ جانے رحمت شمع بزم ہدایت نو شاہ بزم جنت شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل السیام منبع علم جمال یوسف کنعان جلال ایوان سلیمان قرائے ناسا سنبلستان قرائے دید نرگستان تاجزیب نجمہ گلستان وجہ وجود دو جہان سیاہ لمکان محبوب رحمان صاحب قرآن ختم الرسل مولائے کل دانائے سبل حادی عالم صلی اللہ پورا مجمع پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمت کے بارے میں پوچھتے ہو، جنت کے محل کے بارے میں پوچھتے ہو، جنت کی زیبائش کے بارے میں پوچھتے ہو، جنت کے جلووں کے بارے میں پوچھتے ہو. مالا عین رأت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر. جنت کیسی ہے، کتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ کسی کے دل میں اس کا گمان تک نہیں ہوا. جنت میں جو سوچیے گا وہ ہوگا. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو کہ جنت میں ایک کسان نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ مجھ کو کسانی سے بڑی محبت. کس سے؟ کھیتی باڑی سے. تو کیا وہاں کھیتی باڑی کرنے کا ہم کو موقع ملے گا؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی. یعنی وہاں اگر تم چاہو گے تو تم کو کھیتی باڑی کا بھی موقع دیا جائے گا. یہ ہے جنت. تو اس طرح کی جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کے دفاع اپنی نیکیوں کی وجہ سے اگر آپ جنت میں چلے گئے، اللہ نے آپ کو جنت میں بھیج دیا. چلو یہ علماء کا وفادار تھا، جنت بھیجو. یہ علماء کا خدمت گزار تھا، جنت بھیجو. اس کا باپ اس سے راضی تھا، جنت بھیجو. اس کی ماں اس سے راضی تھی، جنت بھیجو. جانوروں کی طرح اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جو ہے نا بیٹوں کو جانور کی طرح بیچتا نہیں تھا، جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا، جنت بھیجو. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا تھا، جنت بھیجو. عالم کا ادب کرتا تھا، جنت بھیجو. صوفی کا احترام کرتا تھا، جنت بھیجو. حاکم کی عزت کرتا تھا، جنت بھیجو. بیوی کا حق ادا کرتا تھا، جنت بھیجو. پڑوسی کا دل نہیں توڑتا تھا، جنت بھیجو. کسی اچھے کام کی وجہ سے آپ جنت میں چلے گئے. بولو نا سبحان اللہ. کہاں چلے گئے آپ؟ جنت میں. اور جنت کا حال کیا ہے کہ جو سوچو گے وہی مل جائے گا، جو دل میں خیال آئے گا وہی مل جائے گا. اچانک جنتی جنت میں ہوگا. بولو سبحان اللہ. جنتی کہاں ہوگا؟ جنت میں. اللہ اکبر. سنو، مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی مالک بہار شہنشاہ بہار آقائے بہار مولائے بہار مخدوم جہان 1700 کتابوں کے مصنف حضور پر نور کی بارگاہ سے جن کی تعلیم کی تکمیل ہوئی. اور اللہ اکبر مخدوم سنہ جیسے ولی نے جس مخدوم بہار اور مخدوم جہاں کے بارے میں کہا کہ دلا ہرگز نیابی در جہاں ہم کو شرف دیے جیسے بالا مال سد سید اشرف جہانگیر. وہ مقام میں جہاں ایک روایت لائے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ اچانک جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں میں چاہتا ہوں تمنو علی الماجد الواحد. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. جنتیوں سے اللہ کہہ رہا ہے اہل جنت تمنو. اے جنت میں رہنے والوں، ٹہلنے والوں، گھومنے والوں، جنتیوں تمنو. کوئی تمنا کرو علی الماجد الواحد، اس اللہ سے جو ماجد ہے، واحد ہے. توجہ کرنا، بہت خاص بات بتانے لگا ہوں، بہت اہم نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت اہم. اللہ جنتیوں سے فرمائے گا جنتیوں مجھ سے کچھ مانگو. ادھر دیکھو چچا،
ادھر 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 اللہ کیا فرما رہا ہے جنتیوں سے تمنو علی الماجد الواحد، اے جنتیوں مجھ سے کچھ مانگو۔ اللہ اکبر، لو آپ جنت میں ہیں، مالک جنت اللہ کیا کہہ رہا ہے تمنو، مجھ سے تمنا کرو، سوال کرو، مانگو۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کیا مانگو گے جنت میں؟ خاموش ہو گئے سارے لوگ۔ اگر آپ ان علماء کے قریب رہتے، ان کی صحبت میں رہتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تو فوراً آپ جواب دیتے جنت میں ہے، اور جنت کا حال یہ ہے جو تمنا کرو گے فوراً وہ ملے گی۔ ابھی اللہ فرما رہا ہے تمنو جنتیوں مجھ سے کچھ تمنا کرو، مانگو، سوال کرو، بتاؤ کیا مانگو گے، سوال کرو گے۔ جس طرح ابھی آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے، نہ کچھ جواب نہیں دے رہے ہو، جنت میں بھی یہی حال ہو جائے گا۔ کہے گا یا اللہ تیرے فضل و کرم سے تو میں جنت میں ہوں، جنت میں ہوں، اب یہاں سمجھ میں نہیں آتا تجھ سے مانگے کیا، تجھ سے سوال کیا کرے، تجھ سے طلب کیا کرے، تجھ سے تمنا کیا کرے۔ ایک تو جنت ہے جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جس چیز کی تمنا کرتا ہوں مل جاتی ہے، اور جس چیز کا خیال آتا ہے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ اے رب کعبہ تو نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، جنت دے دی، اب جنت میں کیا مانگے؟ یہاں تو ہر نعمت موجود ہے، یہاں تو ہر برکت موجود ہے، یہاں تو ہر تمنا کی تکمیل سوچنے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ مخدوم جہان روایت لاتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے جنتیوں اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا تمنا کریں، کیا سوال کریں، تو اپنے اپنے قریبی عالم دین کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ سبحان۔ مفتی عبدالواحد صاحب، میں یہاں آپ کے محبین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لو دنیا تو دنیا ہے، یہاں تو تیجا، 40واں، چہارم، برسی، ختنہ، شادی، میت، جنازہ میں ضرورت پڑے گی مفتی عبدالواحد کی، ضرورت پڑے گی مولانا عالم کی، ضرورت پڑے گی مولانا صاحب کی، ضرورت پڑے گی آپ کو اپنے امام کی، میدان محشر میں بھی پڑی، لیکن میدان محشر میں آپ پر فضل ہوا اللہ کا، اور آپ جنت پہنچ گئے تو جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اب اگر آپ لوگ چپ رہے تو یہی تقریر ختم کر دوں گا۔ زور سے بولو، نہیں ایسے نہیں، مسکرا کے بولو۔ جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑی۔ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے اپنے قریبی عالم سے جا کر پوچھو کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تمنو، اے عالم دین، اے ہمارے عالم، اے ہمارے مولانا۔ اب جو مفتی عبدالواحد کے قریب رہتے ہیں وہ مفتی عبدالواحد کے پاس پہنچیں گے، جو صوفی صاحب کے قریب رہتے ہیں وہ صوفی صاحب کے قریب پہنچیں گے، جو مولانا شہید رضا کے قریب رہتے ہیں وہ مولانا شہید رضا کے قریب پڑیں گے۔ جو جس عالم کے قریب رہتا ہے اپنے قریبی عالم کے پاس جائے گا اور پوچھے گا حضرات اللہ ہی فرما رہا ہے تمنا کرو، آپ مجھے بتائیے کہ کیا تمنا کریں۔ جب جنت میں ہے تو تمنا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خیال دل میں آتا ہے وہ چیز مل ہی جاتی ہے، تو اب کیا مانگے؟ تو مسکرا کے علماء کے نام پر ایک مرتبہ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ معلوم ہے عالم جو وہاں جواب دیں گے وہ بتاؤں؟ جی نہیں، آپ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، بتاؤ ہے سننے کے موڈ میں؟ بتا دوں عالم ہے، معلوم ہے کیا جواب دیں گے؟ عالم وہاں رہنمائی کریں گے، جس طرح بھی کوئی سوال آیا تو جواب مفتی صاحب دیتے ہیں، کوئی اچھا آیا تو جواب مفتی صاحب دیتے ہیں، کوئی مسئلہ آیا تو جواب مفتی صاحب دیتے ہیں، عالم دین دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں بھی یہ علماء رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے جنت میں آ گئے، جنت کی بہاریں مل گئی، جنت میں محل مل گیا، جنت میں مزے مل گئے، جنت کی حور مل گئی، جنت کے غلمان مل گئے، مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، سب چیز جنت میں مل گئی ہے۔ بغیر جنتیوں سب سے بڑی نعمت ابھی تمہیں نہیں ملی ہے، سب سے بڑی نعمت ابھی تیرے ہاتھ نہیں آئی ہے، تو جنت کی حیرت میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ابھی سب سے بڑی نعمت پاتی ہے، یہاں تو ہم جنت میں آ گئے ہیں، ہم سوچ رہے سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، کیا وہ نعمت ہے؟ تب علماء کہیں گے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت. تب جنتی کہیں گے مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت تو دے دی ہے, جنت کی بہاریں دے دی ہیں, حوریں دے دی ہیں, غلمان دے دیے, مزے دے دیے ہیں, مستی ہی مستی ہے, آرام ہی آرام ہے, مگر مولا دنیا میں نماز پڑھتا تھا تیرے لیے, قیام کرتا تھا تیرے لیے, رکوع کرتا تھا تیرے لیے, سجدہ کرتا تھا تیرے لیے, تسبیح کرتا تھا تیرے لیے, تکبیر کرتا تھا تیرے لیے, تمجید کرتا تھا تیرے لیے, تحمید کرتا تھا تیرے لیے, تلاوت کرتا تھا تیرے لیے, نماز تیرے لیے, روزہ تیرے لیے, زکات تیرے لیے, حج تیرے لیے, اخلاق حسنہ تیرے لیے, عقیدے کی درستگی کرتا تھا تیرے لیے, ایمان کی حفاظت کرتا تھا تیرے لیے. اے رب کعبہ زمین پر تیرے لیے رکوع کیا مگر تجھ کو دیکھا نہیں, تیرے لیے سجدہ کیا مگر تجھ کو دیکھا نہیں, ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتا تھا مگر تجھ کو دیکھا نہیں, تیرے لیے مسجد جاتا تھا مگر تجھ کو دیکھا نہیں, تیرے لیے کعبہ گیا, بیت اللہ گیا, حرم گیا, صفا گیا, مروا گیا, مزدلفہ گیا, حجر کعبہ گیا, میدان عرفات گیا, مینا گیا. رب کعبہ ہماری نماز تیرے لیے مگر دیکھا نہیں ہے, روزہ تیرے لیے مگر دیکھا نہیں. اے رب کعبہ اب جا کر علماء نے بتایا ہے کہ جنت سب سے بڑی نعمت نہیں ہے, جنت کا محل سب سے بڑی نعمت نہیں ہے, جنت کے حور و غلمان سب سے بڑی نعمت نہیں ہے, سب سے بڑی نعمت تو تیرا دیدار ہے. اے اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دے گا, اپنا دیدار دے گا عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے. بولو سبحان اللہ. کسی کو روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, کسی کو ہفتے میں ایک بار دیدار کرائے گا, کسی کو مہینے میں ایک بار دیدار کرائے گا, کسی کو دم بدم ہما دم دیدار کرائے گا. اور سبحان اللہ جب اللہ کو دیکھے گا تو عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. ایک حور ہے, حور کا نام حور عین ہے. کہتے ہیں جنتی جب پہلی بار حور عین کو دیکھے گا تو 70 سال تک اس کو یوں دیکھتا چلا جائے گا. کئی سال تک؟ اور 70 سال کے درمیان ایک بار بھی پلک نہیں جھپکے گا. تو جب ایک حور کو دیکھ کر 70 سال تک پلک نہیں جھپکے گا اور دیکھتا چلا جائے گا تو اللہ کا جب دیدار کرے گا جنتی تب کیا عالم ہوگا. اللہ کو جب دیکھے گا ماتھے کی آنکھوں سے تب کیا ہوگا. اس کی لذت سبحان اللہ, اس کے تصور ہی سے صوفیہ اور عارفین وجد میں آ جاتے ہیں, رقص میں آ جاتے ہیں, مستی میں آ جاتے ہیں. اے مسلمانوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء کی قدر کر لو. اللہ کی قسم یہ بڑی شان والے ہیں, ان علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانو, یہ بڑی شان والے ہیں. یہ دنیا میں صرف مسجد آباد نہیں کرتے ہیں, ان کے دم قدم سے صرف ممبر و محراب آباد نہیں ہے, ان کے دم قدم سے صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, ان کے دم قدم سے صرف مدرسے نہیں چل رہے ہیں. اللہ کی قسم ان کے دم قدم کا فائدہ ہمیں میدان محشر میں بھی ہوگا, ان کی ضرورت ہمیں جنت کے اندر بھی پڑے گی. مسلمانوں اس کی اہمیت کو جن لوگوں نے سمجھا ان لوگوں نے خود بھی علم دین حاصل کیا, اپنے بیٹوں کو بھی عالم دین بنایا, اپنی اولاد کو بھی عالم دین بنایا. اور جن لوگوں نے ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لیا وہ اپنی جان کو دے سکتے ہیں مگر علماء حق کی بے ادبی کبھی نہیں کر سکتے. علماء حق کی بے ادبی کبھی نہیں کر سکتے. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بیٹیوں, میرے بھائیوں, آج صوفی صاحب نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے. ماشاءاللہ ان کا بیٹا فاضل بن کے آیا. اللہ نے چاہا تو یہ فاضل بیٹا شاہد رضا اپنے باپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا, اپنے دادا کو بھی فائدہ پہنچائے گا, اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا, اپنے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. یاد رکھو جس صوفی صاحب نے مولانا شاہد رضا کو مولانا بنایا, اپنے بیٹے کو عالم بنایا, اپنے بیٹے کو. آپ بھی کوشش کرو کہ آپ کا بیٹا بھی علم قرآن حاصل کرے, علم حدیث حاصل کرے. ممکن ہو تو حافظ قرآن بناؤ, ممکن ہو تو عالم دین بناؤ, ممکن ہو تو اپنے بیٹے کو مفتی عبدالواحد کی طرح تیز ترار عالم بناؤ تاکہ آپ کے لیے دنیا میں بھی سود بخش رہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے. جن لوگوں نے علم دین اور عالم دین کو سمجھا
انہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم حافظ قاری بنانے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی محنتیں کی۔ ایک بزرگ ہے، بولو مسکرا کے سبحان اللہ، ان کا نام امام ابو یوسف ہے۔ کیا نام ہے؟ بہت بڑے قاضی اور قضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، امام اعظم کے شاگرد خاص ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی۔ اتفاق سے جن دنوں وہ امام اعظم کے پاس مسائل کا استنباط کر رہے تھے، مسائل شرعیہ کو نوٹ کر رہے تھے کاپی میں، ان دنوں امام ابو یوسف کا حال یہ تھا کہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا شادی کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، بچہ بھی ہو گیا پھر بھی پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے جتنا زور پڑھائی پر دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی دھرم نے نہیں دیا۔ اسلام میں پڑھائی کی عمر طے ہی نہیں ہے، ماں کی گود سے لے کر وقت آپ علم حاصل کرو، جس میدان میں قدم رکھو اس میدان کا علم حاصل کرو۔ آپ تجارت کرنے لگے ہو تو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کا علم قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں حاصل کرو۔ آپ باپ بن گئے ہو، باپ کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرو۔ آپ دادا بن گئے ہو، دادا کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرو۔ آپ نیتا بن گئے ہو، لیڈر بن گئے ہو، لیڈر اور نیتا کے حقوق کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرو۔ جس میدان میں جب قدم رکھو اس سے پہلے کہ آپ کا میدان میں قدم پڑ جائے اس میدان کا علم حاصل کر لو۔ مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ امام ابو یوسف کیا ہے، شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، اور پھر بھی امام اعظم کے پاس جا کر مسائل سیکھ رہے ہیں، مسائل کا استنباط کر رہے ہیں، مسائل نوٹ کر رہے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ امام ابو یوسف کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور یہ ٹائم کیسا چل رہا ہے؟ یہی وہ ٹائم ہے کہ جب امام ابو یوسف امام اعظم کے پاس جا کر مسائل اخذ فرما رہے تھے۔ تو معلوم ہے علم کی محبت دیکھو، علم کی قدر دیکھو۔ امام ابو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میرے بھائیوں دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ بھائیوں نے کہا بھائی دیکھ رہے ہیں تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا ایک بات بولوں مانو گے؟ بھائیوں نے کہا ضرور مانیں گے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا سنو مانو گے تو بس یہی گھر کے دروازے میں میرے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں ادا کر لو گے تو جلدی سے میں نماز جنازہ پڑھ لوں گا، اور نماز جنازہ کے بعد میرے بیٹے کو قبرستان لے جا کر تم لوگ دفن کر دینا۔ میں اپنے استاد امام اعظم کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ اب ان کے پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اٹھا کر دیکھو تمہاری مسلمانوں، یہ تمہارے امام ہے، عالم ربانی ہے، وقت کے امام ہے، اسلام میں تعظیم کو ذات ہے۔ چیف جسٹس سے انہوں نے اپنے سگے بیٹے کی نماز جنازہ گھر کے پاس جلدی جلدی پڑھ لی، اور قبرستان نہیں گئے، بھائیوں کو جنازہ کے ساتھ بھیج دیا اور خود استاد کے پاس چلے گئے اور جا کر علم حاصل کرنے لگے۔ سنو، ایک عورت ہے رات میں اٹھتی ہے، پانی گرم کرتی ہے اور گرم پانی سے اپنے بیٹے کو وضو کراتی ہے، گھر میں جو کھانے کا تھوڑا بہت ہے وہ کھلاتی ہے، اور رات کے سناٹے میں بیٹے کو اٹھا کر پانی گرم کروا کر وضو کروا کر تھوڑا بہت جو گھر میں موجود تھا کھلا کر برقع پہن کر ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کے جا رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ چوکی والوں ذرا غور کرنا، غور کرنا۔ باپ نہیں ہے، بیٹا چھوٹا ہے، ماں رات میں اٹھ رہی ہے، پانی گرم کر رہی ہے، وضو کروا رہی ہے، اور تھوڑا بہت جو گھر میں موجود ہے کھلا رہی ہے، اور برقع پہن کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ مسجد۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، روزانہ کا یہی معمول، روزانہ کا یہی معمول۔ اللہ اکبر، رات کے سناٹے میں اندھیرے میں ماں اپنے بیٹے کو گرم پانی سے وضو کروا کے مسجد لے جا رہی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھ لے، میرا بچہ قرآن پڑھ لے۔ وہ بچہ صرف 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں مکمل
بچے کا نام امام احمد بن حنبل ہے. بولو زور سے. 10 سال کی عمر میں کیا بن گئے؟ حافظ قرآن. کیسے بنے؟ ماں رات میں اٹھتی تھی, وضو کرواتی تھی, ہاتھ پکڑتی تھی, مسجد لے جاتی تھی, اور بیٹا مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن یاد کر رہا ہے, قرآن یاد کر رہا ہے. 10 سال میں حافظ قرآن بن گیا. سنو, 16 سال کی عمر ہوئی. کئی سال کی عمر؟ 16 سال کی عمر ہوئی تو وہی امام احمد بن حنبل نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا, ماشاءاللہ بیٹھے, حضرات ماں ایسی تھی کہ بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے رات میں اٹھ کر وضو کرواتی, خود انگلی پکڑتی, مسجد لے جاتی, تو بیٹا 10 سال میں حافظ قرآن بن گیا. امام احمد بن حنبل کی جب 16 سال کی عمر ہوئی تو انہوں نے ماں سے کہا, ماں میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. تو ماں نے معلوم ہے کیا کیا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے, ماں رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. معلوم ہے ماں کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹا جدا ہو رہا, اس لیے نہیں کہ بیٹا الگ ہو رہا ہے. ماں صرف اس خیال و تصور میں رو پڑی کہ میرا بیٹا 16 سال کا نوجوان ہو گیا ہے, علم حدیث حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے, لیکن میرے پاس تو توشہ راہ ہے ہی نہیں, ذاتے راہ ہے ہی نہیں. اپنے بیٹے کو دوں تو کیا دوں, اپنے بیٹے کو دوں تو کیا دوں. اللہ اکبر. آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی ماں نے صرف 10 روٹیاں بنائی, اتنے ہی آتے تھے. 10 روٹیاں تیار ہوئی تو سوکھی سوکھی 10 روٹیوں کو بنا کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا اور ایک بوتل میں نمک ڈال دیا اور اپنے بیٹے کے حوالے کیا, میرے بیٹے, میرے لال, میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سونا نہیں ہے, میرے لال تمہیں دینے کے لیے میرے پاس چاندی نہیں ہے, میرے لال تمہیں دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. تھوڑے سے آٹے تھے جس کی 10 روٹیاں بنی ہیں, 10 روٹیاں میں تمہیں دیتی ہوں, اور سن یہ بوتل میں نمک دے رہی ہوں. میرے لال میں تجھ کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر رہا ہوں. ایک دن زمانہ دیکھے گا کہ تو علم کے آسمان میں سورج بن کے چمکے گا. اور اللہ اکبر, وہ دن بھی آیا کہ جب امام احمد بن حنبل آسمان علم میں سورج بن کے چمکنے لگے. بہت سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے پاس گئے, حکام وقت نے انہیں قاضی القضات کا منصب پیش کیا, تو امام احمد بن حنبل نے صاف جواب دیا, لوگوں زبردستی مجھے منصب مت دو, زبردستی مجھے چیف قاضی مت بناؤ, زبردستی مجھے قاضی القضات مت بناؤ. اگر تم زبردستی مجھ کو چیف جسٹس بناؤ گے تو میں ایسی جگہ غائب ہو جاؤں گا, ایسی جگہ غائب ہو جاؤں گا کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی میں تمہیں نہیں ملوں گا. بہت سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے پاس آ گئے پڑھنے کے لیے. گھر کا دروازہ کھلا تھا. امام احمد بن حنبل کے لڑکے فرماتے ہیں کہ میرا باپ پچھم رخ قبلہ رخ بیٹھے تھے, اور بیٹھنے کے بعد میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا مسلسل میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. داڑھی تر بتر ہو گئی ہے, سامنے کی زمین تر بتر ہو گئی ہے. اور جب مسلسل امام احمد بن حنبل کو روتے ہوئے بیٹے نے دیکھا تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر امام احمد بن حنبل سے پوچھا, ابا حضور آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں, لگاتار آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیوں بہ رہے ہیں, یہ تسلسل سے آپ کے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ ابو جان آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے, ہاتھ میں کپکپی طاری ہو گئی ہے, لگاتار آنسو پر آنسو, آنسو پر آنسو, آنسو پر آنسو گر رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیا تھا, میرے لال مجھ کو اپنی قبر کی تنہائی یاد آ گئی ہے. ابھی تو میرے آگے پیچھے تم نظر آتے ہو, میرے لوگ نظر آتے ہیں, مگر مجھے قبر کی
تنہائی یاد آ گئی ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. جو اپنے وقت کا امام ہے, جو اپنے وقت کا ولی کامل ہے, جو اپنے وقت کا امام ربانی ہے, جو اپنے وقت کا اللہ کا محبوب بندہ ہے, آج یہ قبر کی یاد آتی ہے تب روتے ہیں. میدان محشر ہوتا کہ یاد آتی ہے تب روتے ہیں. نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تب روتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب روتے ہیں. ایسے ہوتے تھے عالم ربانی, ایسے ہوتے تھے امام ربانی, مگر افسوس کہ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں, دیکھ دیکھ پر گناہ کرتے ہیں, بات بات پر گناہ کرتے ہیں. اب علماء کی توہین کرتے ہیں, ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں, اپنے محلہ کی مسجد کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے محلے کے مدرسے کا حق ادا نہیں کرتے. آج عیاری ہم کرتے ہیں, بکاری ہم کرتے ہیں, بے ایمانی ہم کرتے ہیں, نوچاؤ ہم کرتے ہیں, تمہ پیری ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, راکسیوں کو سپورٹ ہم کرتے ہیں, نازمیوں سے تعلق ہم کرتے ہیں, وہابیوں سے رشتہ داری ہم رکھتے ہیں, دیوبندیوں کے یہاں نکاح ہم کرتے ہیں. اس کے باوجود قدم قدم پر گناہ, دیکھ دیکھ پر گناہ کے باوجود ہم روتے نہیں, ہم گڑ گڑاتے نہیں, ہمیں قبر کی تنہائی رولاتی نہیں, ہمیں میدان محشر کا تصور رولاتا نہیں, ہمیں گہرے پہاڑ سے رونا نہیں آتا, ہمیں چھمرے جبال سے رونا نہیں آتا. اے مسلمانوں, آخر تم کیا کھا رہے ہو جو تمہارا اتنا سخت دل ہو گیا ہے؟ کس کی سنگت میں رہتے ہو جو تم پتھر دل ہو گئے ہو؟ آؤ پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف, آؤ پلٹ آؤ اپنے رسول اللہ کی طرف, پلٹ آؤ توبہ کی طرف, پلٹ آؤ اپنے نانہ کی طرف. مسلمانوں, خود بھی علم دین حاصل کرو, اپنے بچوں کو بھی عالم دین بناؤ. مبارکبادیوں کے مستحق ہے یہ صوفی صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے. آپ کو بڑے خوش نصیب ہو پچرکی والوں کہ آپ کے ہاں مفتی عبدالباقی جیسا عالم ہے, ان جیسا صوفی ہے, اس جیسا نوجوان لڑکا عالم اور فاضل بن کے آ رہا ہے. ان سے محبت کرو, انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں, ان سے بھی غلطیاں ہو گئی ہو, ان غلطیوں کے چکر میں مت پڑو. یہ عالم ہے, جب خیال آئے گا توبہ کر لیں گے, جب خیال ہوگا اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے. تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے فائدہ حاصل کرو, ان کے علم سے فائدہ حاصل کرو. یہ اگر مدرسہ چلا رہے ہیں تو مدرسہ کو سپورٹ کرو, یہ اگر کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو تحریک کو سپورٹ کرو. پیار محبت کا ماحول بناؤ. مولانا رضا نورانی نے جو آپ کے اذہان کو مبذول کرایا ہے, بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس ایسی سنی بستی میں اگر قادریت بنپنے لگے, بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس معتبر بستی میں اگر آپ لوگ وہابیوں کے یہاں نکاح بیاہ شادی کرنے لگو تو پھر تمہاری سوچ پر رویہ بدل ڈالو, روش بدل ڈالو, سوچ بدل ڈالو, انداز بدل ڈالو, کردار بدل ڈالو, کریکٹر بدل ڈالو. سوزا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, سوچوں کی رہی والی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہے. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا بل ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. سونا بل ہے, سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, تیری مت ہی نرالی ہے. مدرسے کو قانونی اعتبار سے مضبوط کرو, مسجد کے کاغذات درست کرو. اس عیار کا معاملہ چل رہا ہے, چلے گا. ہر آدمی اپنے ایک ایک بچے کا, بھائی کا, بیٹے کا, بیٹی کا کاغذ بالکل درست کر لو. 1000 2000 5000 خرچ بھی ہوتا ہے تو پڑھے لکھے بدھی جیوی سے رابطہ کرو, کاغذ درست کر لو. مدرسے کا کاغذ درست, مسجد کا کاغذ درست, حساب کتاب کا کاغذ درست, اپنے بال بچے کا کاغذ درست, اپنے کاغذات کو درست کر لو. اور پلٹ آؤ ان علماء کی طرف, پلٹ آؤ مسجد کی طرف, پلٹ آؤ مدرسے کی طرف. ابھی جو میری تقریر کا آغاز ہوا ہے مگر یہ حضرت جبہ قبہ پہن کے آ گئے ہیں, تو معلوم ہے یہ جبہ قبہ, یہ عالم کانا, یہ بھی بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں.
یہ نہیں کہ مائک سے چپک گئے بالکل چھوڑ ہی نہیں رہا. اب پیچھے سے جزاک اللہ بولو یا سبحان اللہ بولو تو بالکل اور قریب ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ ناراضی بھی تک معاملہ پہنچ جاتی ہے. تو گویا اتنے بڑے بڑے قابل عالم آ گئے ہیں. تو آپ بیان تیمم برخاست میں اپنی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت پہ کرے رحمت ماہی ابتدا قاتل کفر و ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات عالم الحضرات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارض قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنن امام الموفق شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام عشق کے امام اعلیٰ امام اولا امام والا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دلارے امام نیارے امام آقا امام بابا امام ملجا امام مرشد امام الحضرت الحضور الحافظ القاضی المقری العالم الفاضل الکامل المحقق المدثر المفسر المناظر الشیخ الامام محمد رضا خان خطب زمان علیہ رحمت و رضوان اس شعر پر بات ختم کر رہا ہوں کہ بس 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 خام نوائے رضا بھئی ترش میری نئی رنگ میرا بس بھئی نوائے رضا بھئی ترش میری نئی رنگ میرا ارشاد حبہ ناطق تھا. یہ لوگ اگر سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو پھر آدھا گھنٹہ تحقیق کرنے کریں گے. بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد حبہ ناطق تھا نہ چار اسرا پڑھا جانا. میں نے علماء کرام کا تعارف بھی نہیں کرایا. وقت کی قلت ہے. بہت بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ مفتی کمال صاحب اور مفتی مستقیم صاحب بولو محبت سے سبحان اللہ. بڑے عالم ہے, اچھے عالم ہے, ذی استعداد عالم ہے, متحرک عالم ہے, فعال عالم ہے, ربانی عالم ہے, حقانی عالم ہے, عرفانی عالم ہے. ہاں تو ہم سے ہی انہوں سے کرا لیا. علماء کونسل کے صدر ہیں. یہ تو میدان ابھی سننے میں آیا. بولو مسکرا کے سبحان اللہ. دیکھنے میں سیدھے سادے لگتے ہیں لیکن کام کے آدمی ہیں, معقول علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ ان جیسے معقول عالم سے تعلق رکھیے, فیض حاصل کیجیے, فائدہ حاصل کیجیے, دین کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. افسوس کہ کما حق کہوں اپنے عنوان کا جو ہے نا میں نے حق ہی نہیں ادا کیا اور وقت کی بھی قلت ہے, ورنہ حق کیا ہے 4-5 گھنٹے میں تو ہو ہی جاتا ہے. اے مطرب خوش کاکا تو کی منکوکو, اے مطرب خوش کاکا تو کی منکوکو, تو تک تک منحا کھا تو ہی منکوکو. السلام علیکم. ارے بیٹھے ہو کام کر رہے ہیں.